بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عورتوں کو اسلام کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس کے اندر شوہروں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں، اور بھی عورتوں کو اور مردوں کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بیویوں کو اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہروں کے آگے سجدہ کروایا جاتا. اب مثالیں دینے کا فائدہ نہیں ہے. عالم کو وہ حدیثیں پسند آتی ہیں جس میں علماء کی تعریف ہو اور جو ذمہ داری بتائی جاتی کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک غلط عالم جو ہے معاشرے کو پہنچا دیتا. جو راوی ہے وہ کتنا کلوز ہے اہل بیت کے کہ مولا نے 21 رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد جب آقا حسن سے کہا تھا کہ اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا سوائے میرے فیملی ممبرز کی، اور پھر بیٹے کو بیٹیوں کو جمع کیا، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب عباس کا ہاتھ آقا حسین کی، وہ جو روایت آپ سنتے ہیں نا اس سے جسٹ بیفور کہ اب کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. لیکن جو بہت ہی کلوز 7 یا 6 صحابی تھے کہا ایک دفعہ ان کو لے کے آ جاؤ، یہ آخری گروپ ہوگا آؤٹ سائڈ فیملی، اور سارے کے سارے ٹاپ کے امام کے صحابی ہیں. اگر ان کے نام ہی لینا شروع کر دوں تو میرا موضوع بدل جائے گا، کیونکہ نام لینے سے تو میں مطمئن نہیں ہوتا، پھر 2-4 جملے کہنا ہوتے ہیں. ان میں ایک اسبق ابن نباتہ، ہاں ایک نام اور لے لیتا ہوں کیونکہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، حجر ابن عدی بھی. اب یہ لوگ یہ 6 یا 7 تھے، یہ لاسٹ گروپ ہے جس نے مولا سے ملاقات کی اور مولا کی زیارت کی جسٹ بیفور شہادت. لاسٹ ایئر یہ حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی تو لوگوں نے کہا مولانا یہ تو آپ نے بڑی غضب کی حدیث پڑھ دی، اس مجمع سے ہی توقع نہیں ہے. لیکن اب وہ سنیے کہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، ایسی بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. اب جب یہ داخل ہوئے تو مولا کی حالت دیکھ کر سب چیخیں مار کے رونے لگے. یا صاحب بالکل شہادت قریب آ چکی ہے، زہر پورے جسم کے اندر پہنچ چکا ہے، زہر کے اثرات، وہ ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو حجر ابن عدی کو دیکھ کر مولا نے کہا اے حجر، اور تم پر کیا گزرے گی جب تمہیں بھی میری محبت میں شہید کیا جائے گا. میں نے حجر کا نام اس لیے لیا کہ حجر کو مولا نے اس وقت یہ خبر دی کہ 10 سال بعد تم بھی میری محبت کے جرم میں شہید ہوگے. اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے، شاید خود اسبق نے، مولا سے کہا کہ مولا ایک فرمان آپ کا اور سننے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ایک حدیث. کلام امام وہ خالی عمل کے لیے نہیں ہوتا، اس میں ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. کلام امام میں ایک مزہ ہوتا ہے. یہ جملہ یاد آیا آپ کو کہ مولا نے کس سے کہا تھا؟ میثم تمار سے. کب ارشاد فرمایا تھا؟ جب میثم تمار کو لے کر کوفے کے باہر گئے تھے، ایک کنویں میں منہ ڈال کے مولا میثم سے کہتے ہیں دور چلے جاؤ.
اور کنویں سے باتیں کرتے ہیں. جس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں علی اور تنہائی, کہ علی اتنے اکیلے ہیں کہ جو علی کے سینے میں علم ہے وہ علم لینے والا یا اس علم کو برداشت کرنے والا بھی معاشرے میں کوئی نہیں. میثم تمار, علی نے کیا علم میثم کو دیا ہے ہر ایک کو پتا, لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ میثم کے لیول سے بھی اونچی. اور اس میں ایک حبیب ابن مظاہر کا نام بھی آتا ہے. جی سب یہ عجیب منظر دیکھتے رہے, وہ مولا کنویں کے اندر منہ ڈالے ہوئے بات کر رہے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں. جب علی واپس آئے, میثم نے پوچھا مولا یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کسی سے نہیں, اتنے میرے سینے میں کائنات کے راز ہیں کہ سینہ پھٹنے لگتا, کس سے کہوں؟ چنانچہ میں کنویں کے اندر جا کے یہ باتیں کہتا ہوں. اور سنو, یہ آخری جملہ جو تھا, سنو, دنیا میں جتنی خوشبو نکلتی ہے نا وہ میرے کلام کی وجہ سے ہے جو میں نے زمین کی طرف رخ کر کے کہا. کلام امام خود خوشبو. درود بھیجے محمد کہ کلام امام میں خود ایک خوشبو ہے, کلام امام میں خود ایک لطف و مزہ ہے. چاہے وہ آپ کے عمل والی بات نہ بھی ہو تو اب اسبق اور ان کے ساتھی. مولا آخری بات, ایک مرتبہ ایک کلام اور آپ سے سننا ہے, کچھ ارشاد فرمائیے. اچھا, مولا نے جو حدیث ارشاد فرمائی وہ آپ کو بہت ہی عام سی لگے گی, لیکن جو اس کی تشریح بھی مولا نے وہیں ہاتھ کے ہاتھ کی وہ ہے اصل موضوع. مولا نے کہا سنو, جس طرح تم میرے پاس آئے ہو جو میرا آخری وقت ہے, جب میں رسول اللہ کے پاس تھا جب رسول کا آخری وقت تھا, رسول فاطمہ کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے اور مولا سرانے موجود, تو کہا کہ اے علی ہر ایک کی بخشش ہو سکتی, 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی. اب آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولانا وہ کون سی فلسفے حکمت والی حدیث پڑھیں گے, یہ تو وہی آ گئے عذاب قبر پہ. یہ میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. اور ابھی سنیے, مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے آخری وقت میں یہ حدیث سنی اور تم نے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں تم لوگوں کو اپنے آخری وقت میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. 3 گناہگار کبھی نہیں بخشے جائیں گے, ان کی مغفرت ممکن ہی نہیں. نمبر 1, وہ شخص جس نے کسی سے کوئی کام کروایا, یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں, اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی, اور اس کی مزدوری ادا نہیں کی, اس کی اجرت نہیں دی, وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. کام کروا لیا آپ نے اور اس کا حق لگا کے بیٹھ گئے. نمبر 2, وہ شخص, بلکہ یہ نمبر 2 یہ تھا, نمبر 1 تھا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کا حق ہو جائے. یہ آپ ہر شب جمعہ سنتے ہیں. اور نمبر 3, وہ غلام جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ جائے. عربی میں اسے کہتے ہیں غلام عابق, بھاگا ہوا غلام. یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. یہ پیغمبر نے اپنی زندگی کی آخری حدیث, وہ بھی خاص مولا سے ارشاد فرمائی, اور مولا نے اپنی زندگی کی آخری حدیث حجر ابن عدی اور اسبق ابن نباتہ جیسے صحابیوں سے. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو وہ پیغام ہے جو بہت عام سا ہے, زندگی میں کئی بار کا نہیں. اس کے بعد چلیں, اصحاب امام کو زیادہ زحمت و تکلیف نہیں دینا چاہتے. اس سے پہلے ہی امام ایک دن پہلے کہہ چکے تھے کہ دیکھو سوال کرو جو سوال کرنا, لیکن آج مختصر سوال کرنا. تمہارے امام کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تفصیلی سوال کا جواب دے. وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا اور صحیح دعویٰ کرنے والا ایک رات پہلے 20 رمضان کو, تو 21 رمضان کو تو اور کمزوری. تو کہا بس ٹھیک ہے, کلام سننا تھا سن لیا, اور اب چلو زحمت نہ دو. مجمع پلٹا, مجمع کیا 7 آدمی روک لیا. مولا نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ مولا آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے. مولا نے کہا لیکن جو میں نے تم سے کہا کیا تم نے سمجھا؟ کہ مولا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے, اتنی واضح حدیث, والدین کو کہ آنکھ ہو جاؤ ان کے نافرمان, کسی سے کام لو اور اجرت ادا نہ کرو, اور غلام رسیاں توڑا کے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے. بہت واضح. اس نے کہا, امام نے کہا تم سمجھے ہی نہیں. یہی پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی تم نے حدیث سنی, اب میں سمجھا رہا ہوں. سنو, والدین کی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں کتنا حق والدین آتا ہے نا, کتنا آتا, لیکن اس سے مراد اگر وہ ہمارے فزیکل پیرنٹس ہیں تو اس سے زیادہ اہم یہ. مولا نے کہا کہ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں, جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ ہے اصلی حق والدین.
ہر ایک کی بخشش ممکن ہے، اس کی ممکن نہیں. ایک بات. نمبر 2 کہ ہم اور رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی اجرت کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جو کہا بخشش نہیں ہوگی، وہ اس مزدور کے لیے نہیں کہا جو آپ کے گھر پینٹ کر کے گیا اور آپ نے ٹائم پہ اجرت نہ دی. یہ رسول اور امام کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے ان کا حق ادا نہ کیا، مودت اہل بیت. اور یہ جو کہا گیا کہ غلام جو رسیاں توڑا کے بھاگے، اس امت کے ہم مولا ہیں. مولا مانے آقا، مولا مانے سردار. من کنت مولا فہذا علی مولا. اور رسول اور علی اس امت کے آقا ہیں، سردار ہیں. جو ہمارا حق ادا نہیں کر رہا، یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ رہا. اس کی بخشش ممکن نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا ہر لفظ ہے اگر آپ اس کو بگاڑ کے پڑھیں تو بگڑ جاتا ہے. روٹی کے ساتھ بوٹی ہوتی ہے، میز کے ساتھ ویز ہوتی ہے. علی کا نام تو کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا. اگر علی کا نام بگاڑنا چاہو گے تو علی کے ساتھ ولی بن جاتا ہے. تو خالی نام ہی. لیکن وہ علی کہتے ہیں کہ میرے دل کا سہارا ذات فاطمہ، میری کمر کا سہارا ہے، میرا سب سے بڑا مددگار. لیکن علی بیچ میں آتے ہیں. علی کے ایک جنریشن پہلے جائیے، علی سے ایک جنریشن بعد میں جائیے. ایگزامپل پہ ایگزامپل ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. اللہ کا رسول خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے نہیں، حج کے لیے گئے. پیغمبر نے واجب ہونے کے بعد صرف ایک ہی حج کیا. جب اسلام میں حج واجب ہوا ہے اس کے بعد پیغمبر نے صرف ایک حج کیا. حج واجب ہوا 8 ہجری میں، 9 ہجری کا حج آیا. خود نہیں گئے، مولا کو بھیجا. پہلے تو کسی اور کو بھیجا. جبرائیل آ گئے کہ نہیں، اللہ کے رسول خدا کہہ رہے کیا غضب کر دیا، یا تم جاؤ یا وہ جائے جو من کا جو تم میں سے. چنانچہ پیغمبر نے فوراً میرے مولا کو بھجوایا اگلے حج میں، 9 ہجری کا حج. اور پھر 10 ہجری آئی جس میں رسول خود گئے، وہ آخری حج تھا. 11 ہجری کے بالکل شروع مہینے میں ہی پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے. ایک ہی حج کیا. ہاں، واجب ہونے سے پہلے پیغمبر مکے کے رہنے والے ہیں، خانہ کعبہ ہے. اور میں نے اس عشرہ مجالس میں کئی بار عرض کیا کہ حج ہی وہ عبادت تھی جو ابراہیم کے زمانے سے رسول تک کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی. باقی تو ابراہیم کے سارے اصول مکے والے بھول گئے تھے، حج نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک پہلو وہی گجراتی کا لفظ میری زبان پہ آ جاتا ہے، روکڑے کا بھی ہو کہ حج جو تھا وہ ریونیو لے کر آتا تھا مکے والوں کے لیے، اس کو انہوں نے بند نہیں ہونے دیا. پیسے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج بھی تقریر میں آگے چل کے آئے گا 2-3 واقعات آئیں گے. چرچل کا واقعہ تو خیر بہت مشہور. BBC میں تقریر کرنا، چرچل تقریر کرنا تھی، لیٹ ہو رہا تھا. اچھا، پاکستان اور انڈیا تو ہے نہیں نا کہ پرائم منسٹر کے بعد 50 گاڑیوں کا بیڑا ہے. وہاں پہ ایک بھی گاڑی نہیں تھی. سیکنڈ ورلڈ وار. چنانچہ ٹیکسی والے کو روکا کہ مجھے پہنچا دو. اس نے کہا نہیں بھائی، بہت امپورٹنٹ تقریر چرچل کی ہونے والی ہے، میں نہیں جاؤں گا. کہا کہ پھر ڈبل پیسے لے لو. کہا جہنم میں ڈالو، چرچل کو ڈبل پیسے دے رہے، آؤ بیٹھ جاؤ. تو یہ ایک مزاج ہے انسان کا. تو یہ مکے بہت مشہور چرچل کا واقعہ ہے نا، تو بہت ہی مشہور یہ واقعہ. لیکن یہ مکے والوں کی مینٹیلٹی، حج نہیں روکو، نمازیں گئیں، روزے گئے، ابراہیم کے باقی احکامات. لیکن یہ مجلس کہاں چلی جا رہی ہے؟ میں اس کو لے کے آتا ہوں موضوع پر. پیغمبر نے پہلے حج کئی کیے لیکن واجب ہونے کے بعد ایک ہی کیا. اور یہ ایک حج جو پیغمبر نے کیا، ہجرت کے بعد پیغمبر مکے میں آئے، فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے، وہ تو جنگ کا سما تھا. اور پھر اس حج میں آئے ہیں ذرا سکون کے ساتھ. آپ کسی بھی عمرہ یا حج کرنے والے سے پوچھ لیجئے جو اس مجمع میں ہو یا نوی ہو، کہیں اور ہو آپ کا جاننے والا، کہ جب حج پر جاتے ہو یا عمرے پہ جاتے ہو تو تمہاری کیا خواہش ہوتی ہے کہ تم کو کہاں پہ مکان ملے؟ کہتے دل تو چاہتا ہے بالکل خانہ کعبہ کے سامنے. عبادت میں بھی مزہ آتا ہے جب دل چاہا ہوٹل سے اترے. اب تو ہوٹلز جو ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے کہ یہ ہوٹل اتنا قریب ہے کہ آپ کو اگر خانہ کعبہ میں جانا ہے تو اپنے کمرے سے چپل یا جوتے پہن کے جانے کی ضرورت بھی نہیں. آپ ننگے پیر جائیے اور پہنچ جائیں گے خانہ کعبہ میں، اور بالکل صاف ستھرا راستہ، اتنے قریب. ہر ایک کی خواہش ہے پاکٹ اجازت نہ دے، اتنے پیسے نہ ہوں، یا یہ کہ رش کا اتنا سیدھا نہ کوئی جگہ نہ ملے، وہ الگ بات. پھر بھی کم سے کم ڈسٹینس، کم سے کم. پیغمبر جب آئے اپنے حج پر، مکے کے حاکم بھی ہیں، مدینے کے حاکم بھی. پیغمبر کا اپنا پرانا گھر بھی مکے میں ہے، اگرچہ اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال
پورا مکہ پیغمبر کے لیے، پیغمبر مکے کے سب سے آخری مکان میں ٹھہرے. ہاں مکان کہاں؟ جہاں مکہ ختم ہو جاتا ہے، مکے کے باہر جو ویرانہ، وہاں پہ پیغمبر ایک درخت کے نیچے خیمہ لگا کے ٹھہرے. جو حج کیا اس خیمے میں پیغمبر رہے. آج بھی وہاں پہ ایک مسجد اس یادگار میں بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد شجرہ. یہ نام 3-4 جگہ آتا ہے، میں مکے کی بات کر رہا ہوں. درخت والی مسجد. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے پیغمبر نے خیمہ لگا کے دوران حج اسٹے کیا. یا رسول اللہ، ہر آدمی کعبے کے قریب سے قریب رہنا چاہتا. عبادت کا مزہ آتا ہے. جب دل چاہا گئے طواف کیا، جب دل چاہا گئے زیارت کی، جب دل چاہا گئے نماز پڑھی. اور آپ سب سے آخر میں جہاں ختم ہو جاتا ہے مکہ، پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا، کہا اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پہلے زمانے کا ایک طریقہ تھا، قبرستان ہمیشہ شہر کے باہر بنائی جاتی تھی. مکے میں بھی، مدینے میں بھی، اور دنیا بھر میں قبرستان ہمیشہ شہر کے باہر ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ شہر بڑھتا ہے تو قبرستان بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن جب قبرستان بنتا، پیغمبر شہر کے باہر، مکے کا قبرستان شہر کے باہر، اشارہ کیا اس قبرستان کی جانب. اور قبرستان تو بہت بڑا ہے، قبر کی جانب. کہا کہ اس کی وجہ سے یہاں میں ٹھہر رہا ہوں کیونکہ جتنا سکون مجھے اس قبر کے قریب اسٹے کرنے میں ملتا، اتنا مجھے کہیں نہیں ملتا. یہ تو نہیں کہا کہ اتنا کعبے میں بھی نہیں ملتا، لیکن میسج تو یہی ہے نا، کعبے میں بھی وہ سکون نہیں ملتا جو یہاں ملتا. کون سی قبر کی جانب اشارہ ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر. سعد ابن معاذ وہ صحابی تھے کہ جب پیغمبر سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اسد ابن زرارہ کو مدینے بھیجا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسلام جانتا ہی نہیں، میں نے تو ابھی آپ سے صرف 3 آیتیں سنی، کسی ایسے کو میرے ساتھ بھیجیے جو آپ کا ٹرینڈ ہو. کہا موسم ابن عمیر کو لے گا. وہ بھی بہت عظیم صحابی جس کے بارے میں ایک جملہ تھا کہ اسلام سے پہلے مکے کا سب سے ویل ڈریسڈ نوجوان تھا. ایک کپڑا جو اس نے پہنا دوبارہ نہیں پہنا، خالص پیور سلک والے لباس پہنتا تھا. اور اسلام کے بعد حالت یہ تھی کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا جنگ احد میں، ان کا فیس سملر فیس تھا رسول اللہ سے کافی حد تک. تو خبر تھی کہ یہ شہید ہو گئے. تو جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ کو پتا ہے نا کہ شہید کو جب دفن کرتے ہیں نہ غسل دیتے ہیں نہ کفن. ہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کا وہی غسل، اس کا شہید ہو جانا اس کو پاک کرتا. حنظلہ اس لیے کہ وہ رات وہاں گزار کے آئے تھے، اس طرف نہیں جا رہا. کفن بھی نہیں دیتے اس کے لباس. ان کا لباس اتنا چھوٹا تھا کہ کھینچ کے ان کو پہنایا جا رہا تھا. چادر جو تھی سر پہ چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر چھپاتے تھے سر کھل جاتا تھا. پیغمبر رو دیے. کہا جس نے موسم کی جوانی دیکھی ہے اس کو پتا یہ کتنا بڑا امتحان اللہ کے لیے دیا. وہ موسم مدینے پہنچے جن کے ساتھ گئے تھے اسد. بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم کام تو کریں گے ڈور ٹو ڈور، لیکن ایک آدمی مدینے میں ایسا اگر وہ کنونس ہو گیا تو سمجھو آدھا مدینہ کنونس ہو گیا. اس کا اتنا احترام ہے مدینے میں. وہ ہے قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ. ان پہ محنت کرو. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہا یہ بقی کے پیچھے ان کا قبیلہ، یہ وہاں گئے اور ان کو اسلام سے. یہ اتنا مختصر واقعہ نہیں ہے. ان کو اسلام کی تعلیم دی. آدمی کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن فطرت ٹھیک تھی. اتنا جوش آیا کہ وہیں جو کنواں تھا، ہر قبیلے میں کنواں ہوتا ہے، جیسے آج بھی پنجاب کے ہر گاؤں میں کنواں ملے گا، سندھ کے ہر گاؤں میں کنواں ملے گا، واٹر سپلائی. وہ جو کنواں تھا وہیں سے انہوں نے چھلانگ لگائی کنویں میں، غسل پاکیزگی کا، اور کہا آپ مجھے کلمہ پڑھواؤ. اور پھر پیغمبر کے ان کا اتنا بڑا رتبہ. اچھا میدان خندق میں کون شہید ہوا ہے؟ صرف ایک آدمی، یہ زخمی ہو کے آئے تھے، چند دنوں بعد شہید ہوئے. مولا نے، اب دیکھیے مولا کا جملہ سنیے اور میرا وہ جملہ سنیے اور آج کی مجلس اختتام. جب رسول اللہ کے بعد مولا پہ جو مظالم ہوئے تو مولا کا تاریخی جملہ، کاش آج سعد ابن معاذ زندہ ہوتا. اگر وہ زندہ ہوتا تو مجال نہیں تھی کسی میں کہ ہمارا حق چھینتا. مشکل کشا اگر کبھی یہ جملہ کہے. خود علی تلوار اٹھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ پارٹی، لیکن کہا اگر سعد زندہ ہوتا
ہمارا حق چھیننے کی کسی میں ہمت و جرأت نہ ہوتی. یہ سعد کی موت سبب بنی کہ ہمارا حق چھنا ہے. اس مولا کسی کو ہی کہے, مولا کوئی عالم, کوئی مرجع, کوئی مجتہد, کوئی خطیب نہیں. کتنی بڑی شخصیت. پیغمبر جب یہ جنگ خندق میں زخمی ہوئے, مدینے لائے گئے, آخری سانسیں لے رہے کا ساتھ, قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے اللہ اتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بکریوں کے جسم پر موجود ٹوٹل بال ہیں. یہ سعد ہے. مگر پیغمبر نے ان کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. آج بھی بقیع میں ان کی قبر ہے. اور دفن کر کے ابھی گیٹ سے باہر نکلے کہ پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار. ابھی تک پیغمبر بہت فضائل بیان کر رہے تھے سعد کے دفن کرنے کے بعد بھی, لیکن غم. یا رسول اللہ, ہاں اتنا بڑا صحابی آپ کا دنیا سے گیا, آپ غمگین ہو گئے, کہ اس کی وجہ سے غمگین نہیں ہو. ادھر میرا قدم قبرستان کے باہر گیا, قبر کی دونوں دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان سعد ابن معاذ کو لے کے اس طرح دبایا کہ سعد کی پسلی کی ہڈیوں میں ہڈی چلی گئی. گھبرا گئے لوگ. اتنے اب تک ہم نے فضائل سنے, وہ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے ان کو دفن کیا, وہ اور اتنے جلدی عذاب آیا. ہمارے آپ کے لیے تو رعایت ہے نا, رات تک ٹھہر جاؤ. ویسے سے قبر کی نماز کا بھی چانس مل جاتا ہے, ایک رات تک مہلت ملتی ہے. یہاں تو 1 منٹ. کہا یا رسول اللہ اتنا کون سا بڑا گناہ کر دیا, اسلام کا اتنا بڑا مجاہد. کہا قیامت کے دن تو سعد اس طرح چمکیں گے کہ انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن ایک غلطی ایسی کر رہا ہے سعد جس میں اللہ کے معافی نہیں, اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی بد اخلاق. جناب خدیجہ کی قبر ہے جس کے بارے میں پرسوں روایت آئی رسول کو سکون ملتا, اور اس کے برابر ان کے بیٹے قاسم کی قبر ہے. یہ قاسم ہے جن کی موت پہ عربوں نے کہا تھا کہ رسول ابتر ہو گئے, بے اولاد. تو راوی نے وہی مشہور جو جملہ ہے وہی کہہ دیا کہ چونکہ رسول کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو وہ ابو القاسم کہلا. کہا نہیں, ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, یہ تو میں اس اشرے میں کئی بار کہہ چکا ہوں. ایک ظاہری تو یہ ہے لیکن اصل میں یہ نہیں. ابو القاسم رسول کی کنیت اپنے بیٹے کی وجہ سے نہیں, وہ بھی اس میں آ گیا پہلو. اصل کنیت ہے ہمارے جد کی وجہ سے. کیا مولا ہم سمجھے نہیں؟ کہا تمہیں پتا ہے قاسم کس کا لقب ہے؟ کہا یہ تو نام ہے ان کا. قاسم مانے تقسیم کرنے والا. عربی کا محاورہ بھی ہے القاسم و محروم. جو لوگوں میں چیزیں تقسیم کرتا ہے وہ خود ہمیشہ آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں الٹا. خیر, تو قاسم کا گھر تو بھرا پڑا ہوا ہوتا ہے قوم کے پیسے سے, لیکن ویسے دیانتدار قاسم. لیکن امام کہتے یہ قاسم سے مراد بڑا بیٹا نہیں ہے, یہ قاسم سے مراد ہے وہ علی جس کے لیے رسول نے کہا یا علی انتا قسیم الجنت والنار. علی چونکہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں تو علی قاسم ہے اور پیغمبر ابو القاسم ہے. اچھا بھی رکیے, اچھا رک کے یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں. پیغمبر کا لقب ابو القاسم یہ علی کی وجہ سے ہے, یہ علی کا تذکرہ. مولا کا نام ابو القاسم ہے لیکن نہیں, مولا کا نام قاسم ہے مگر ایک قاسم نہیں, 2 قاسم. اچھا اب اردو میں اور انگلش میں مجھے نہیں پتا کس طرح لکھا جائے گا. عربی میں ایک قاسم ہوتا ہے سین سے, ایک قاسم ہوتا ہے صاد سے. دونوں مولا کے لقب. سین والا قاسم بھی مولا کا لقب ہے جو ابو القاسم میں آئے, کیونکہ سین والے قاسم کو مقصد ہے تقسیم کرنے والا. جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے, جنت سے کہیں گے اسے لے لو یہ میرا چاہنے والا ہے, جہنم سے کہیں گے اسے لے لو یہ میرا دشمن. ہر ایک کو معلوم ہے, مشہور روایت ہے, تو آپ کا ایمانی جوش تھا کہ اس پہ بھی آپ نے نعرہ لگا دیا, لیکن سب نے نہیں. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ سین والا قاسم تقسیم وہ علی, جنت و جہنم. اور سواد والے قاسم بھی علی. سواد والا قاسم دعا افتتاح میں قاسم الجبارین, اللہ کا نام ہے قاسم الجبارین. سواد والے قاسم کا مطلب ہے کمر توڑنے والا. علی تقسیم کرنے والے قاسم ہے سین سے, علی کمر توڑنے والے ہیں سواد سے. یہ لقب علی کو کب ملا؟ یاد رکھیں جنگ بدر میں آپ کو جملہ یاد ہوگا, جس وقت میرا مولا میدان میں نکلا تھا تو جتنے بھی بدر کے اندر کافر تھے وہ علی کو دیکھ کے گھبرا گئے. کہا قاسم آ گیا, قاسم آ گیا, سواد والا, ہماری کمر توڑنے والا.
یہ لقب علی کو کب ملا تھا؟ کمر توڑنے کا، جب دعوت ذی العشیرہ کے بعد پیغمبر تبلیغ کے لیے مکے میں نکلے۔ اچھا، عربوں نے تو پہلے سے ہی تیاری کی تھی کہ پیغمبر کو روکنا، لیکن سوچا کہ کیسے روکیں؟ اگر مرد روکتے ہیں تو خاندان بنی ہاشم میں اس وقت بھی ایک سے ایک جناب حمزہ ہی کافی تھے، جعفر طیار ہی کافی تھے، اور پورا عرب بھی الٹ جائے گا کہ تم نے حملہ کیا اس پر۔ ہر ایک نے سنا ہوا ہے، میں تو صرف ایک حسین لفظ کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عربوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم رسول کو روکنا۔ اب بچوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ رسول تو بچوں سے بات کر نہیں سکتی، اگر رسول بچوں کا مقابلہ کریں تو دنیا کہے گی عجیب، نعوذ باللہ، پہلے ہی پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون، بچوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس طرح آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں، میں تو اس کے نتیجے پہ لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ طے کر لیا بچوں۔ اچھا، بچوں کو تو ویسے ہی ایکٹیویٹی میں مزہ آتا ہے، مجھے کینیڈا کے بچوں کو نہیں پتا، پاکستانی بچوں سے کہہ دے کہ بیٹا فلاں کو مارنا ہے پتھر، تو بہت خوش ہوگا۔ جس بات پہ پہلے باپ سے گالیاں پڑتی تھی اور تھپڑ و مکے پڑتے تھے، باپ اجازت دے رہا، چنانچہ وہ تیار ہوگا۔ کوئی پرانا زمانہ ہے، کیا آئس ہاکی نہیں ہے اور بیس بال نہیں ہے اور کرکٹ نہیں ہے، بچوں کی یہی ایکٹیویٹی۔ چنانچہ وہ پتھر لے کے تیار ہوگا۔ ادھر رسول اپنے محلے بنی ہاشم سے نکلے۔ محلے بنی ہاشم کی حد تک تو ہمت نہیں ہے کسی بچے میں۔ جیسے ہی باہر نکلے دیکھا پیغمبر، چنانچہ پتھراؤ پتھراؤ پیغمبر۔ اچھا، بچوں کے ہاتھ میں جو کنکر، چھوٹے پتھر جو بھی ہے، پیغمبر تو اپنی تبلیغ سے نہیں رکے، تبلیغ کر کے آ گئے۔ لیکن جب شام کو گھر میں آئے تو سارا جسم زخمی ہو چکا ہے، حتیٰ پاؤں کی جوتیاں تک خون سے بھر گئی۔ لوگوں نے دیکھا ٹھیک ہے، لیکن علی نے دیکھا، علی سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے دعوت ذی العشیرہ میں کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ وہ کیا مددگار کہ جس کے ہوتے ہوئے پیغمبر زخمی ہو جائیں؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ کہا عرب نے اپنے بچوں کو لگا دیا، بڑے بولتے تو میں کوئی جواب دیتا، اب وہ بچوں کو لگا دیا، بچوں سے کیا بات کروں؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار، کل آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اگلا دن آیا، بچوں کو کل تو بہت مزہ آیا تھا، یسٹرڈے، سب اپنے مزید دوستوں کو لے کر آئے تھے کہ آ جانا، بہت مزہ آتا ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ آئے۔ پاکستان میں تو بچے غلیل لے کے کھڑے ہوتے ہیں، غلیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہوں گے، خیر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بچے پہلے سے تیار ہوئے، دیکھا رسول آ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ گھبرا سے گئے کہ رسول کے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا۔ دیکھا کہ رسول کے آگے آگے ایک 10 سال کا بچہ چل رہا ہے، پہلے سمجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو رسول لائے، پھر دیکھا صرف 1 سال کا بچہ۔ کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ایک ہے، ہم اتنے سارے ہیں، وہ ہمارا جیسا تو ہے نا۔ تاریخ نے بتایا مار ہمیشہ وہ کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا۔ یہ تو ہمارا جیسا ہے، ایک ہی تو ہے، یہ سمجھ کر کے ہمارا جیسا۔ ایک مرتبہ پتھراؤ کی تیاری کی، پہلا پتھر چلا، علی کی جیب میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ عربوں کے کرتے دیکھیں ہیں نا، آپ بھی اس میں چلے جائیں تو شاید نظر نہ آئے، بڑی بڑی جیبیں ہوتی ہیں۔ علی نے کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کے پھینکنا شروع کی، جس بچے کی کمر پہ پڑی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا قسم نہ، آج علی نے ہماری کمر کو توڑ دیا، آج علی نے ہماری کمر کو توڑ دیا۔ یہی بچے بدر میں جوان ہوئے تھے، علی کو دیکھا تھا، پکار کے کہا تھا ہمارا قاسم آ گیا جو مکے میں ہماری کمر توڑ چکا ہے۔ واللہ، یہ جابر کہتے ہیں 5ویں امام نے میرے سامنے بیٹھ کے فرمایا، واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، اللہ کی قسم میں کسی کو شیعہ نہیں مانتا جب تک کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے۔ اور پھر اگر کوئی کہہ دے کہ مولا میں تو آپ کا ولایت کا ماننے والا ہوں، مولائی ہوں، مولائی بہت بڑا اسٹیٹس ہے۔ فارمولہ امام دے رہے ہیں جابر کی حدیث میں، من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ تو ہمارا مولا ہی۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، جو اللہ کا نافرمان ہے، فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب بے حجاب عورت ہے، اب گانا سننے والا نوجوان ہے، اب شراب پینے والا بزنس مین ہے، اب لوگوں کا حق مارنے والا مومن۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مولائی تو چھوڑو، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارا ہمارا تعلق نہیں ہے تعلق، دشمنی کا تعلق، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اپنے دشمنوں سے جہاد کیا تھا،
تخت کے لیے نہیں، تاج کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، خزانے کے لیے نہیں، ہمارا جہاد اسی دین خدا و شریعت محمدیہ پہ تھا۔ اگر تم ہی اس کی مخالفت کرو گے تو جس طرح سے ہم ان دشمنوں کے خلاف ہیں تمہارے بھی خلاف ہیں، تو اگر کہہ دے مولا میں نے غدیر کو مانا ہے، آخری جملہ اس حدیث کا سنیے، یہ حدیث بھی اصول کافی والیوم 2 ہیڈنگ ہے صفات الشیعہ میں ہے، آخری جملہ وَلَا تَنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالطَّاعَةِ، جو میرا موضوع چل رہا ہے، ہماری ولایت کسی تک پہنچتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت نہ کر رہا ہو۔ بھائی نماز اطاعت خدا کی بہترین پریکٹس ہے، امام نے کہا ولایت پہنچے گی جب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوگے۔ تو معصوم کی وہ حدیث ہے جو شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں متفق ہے کہ ماتا یہودین اور نصرانین، یا وہ یہودی کی موت مرے گا یا نصرانی کی موت مرے گا، اسلام پہ تو نہیں مرے گا، واجب ہونے کے بعد جو حج نہ کرے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر حج کسی کو نقصان پہنچنے کا سبب بن رہا ہے تو حج حرام بھی ہو جاتا، واجب و حرام کے بیچ میں۔ اچھا اس کی چھوٹی سی مثال آپ روزے میں دیکھتے ہیں، روزہ واجب بھی ہے لیکن اگر آدمی اتنا بیمار ہے کہ نقصان پہنچے گا تو روزہ حرام بھی ہو جاتا، اور حرام ہونے جب روزہ حرام ہوگا تو وہ روزہ غلط بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت دوسرا شوہر اس کے لیے حرام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہوا اب تک کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کو تو یقین تھا کہ پہلا شوہر مر گیا ہے اور صحیح طریقے سے یقین تھا، کوئی ایسی گواہی تھی، تو دوسری شادی بھی صحیح ہوئی، جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی وہ بھی صحیح، لیکن اب حرام ہو گیا، اب ایک دن 1 گھنٹہ بھی رہنا جائز نہیں۔ اور دوسرا آپشن اس کے پاس ہی ہے، جو ایک سسٹم اسلام بناتا ہے کہ خبر ملی کہ شوہر مر گیا، کنفرم طریقے سے خود سے فیصلہ نہ کرے، جو اسلامی سسٹم ہے حاکم شرع کے پاس جائے، حاکم شرع کہتے ہیں ہر مجتہد کو، ان کے پاس جائے اور انہیں جا کے یہ بتائے، اور وہ پھر اس کو، جیسے کورٹ میں آدمی جا کے کوئی کام کرتا ہے، یہ کورٹ وہاں جائے بتائے، وہ اس کو پہلے شوہر کی طرف سے آزاد کریں گے، اور پھر یہ دوسری شادی کی، اور پھر پتہ چلا کہ پہلا شوہر کہیں سے نکل آیا، اب اس صورت میں پہلے شوہر کا حق ختم ہو گیا، یہ دوسرا شوہر اسی کے ساتھ یہ زندگی گزارے اور بالکل یہ جائز ہوگا۔ تو 2 آپشن ہے، خود سے فیصلہ کر لے، یہ بھی اختیار ہے، لیکن بعد میں یہ خیال رکھے کہ بعد میں اگر وہ کہیں سے نکل آیا تو اس صورت میں پھر اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر تھرو حاکم شرع جا کے ایک آفیشل طریقے سے کورٹ کے ذریعے سے کام کرا ہے اسلامی کورٹ، تو پھر پہلے شوہر کا ختم ہو گیا۔ یہ کئی لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں نے بات کی تھی، بس اس سے زیادہ مجلس کے اندر مسائل پر وقت نہیں دینا چاہتا۔ تو رسول اللہ اس سلسلے میں بچوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، جو پیغمبر بچوں پہ بہت شفقت کرتے تھے، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا، اور پیغمبر مدینے کے اس وقت کے بچوں کو دیکھ کے روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ آج کے ٹورنٹو کے بچوں کو یاد کر کے، یا آج کے کراچی کے بچوں، ویل لأولاد آخر الزمان، افسوس آخری زمانے کے بچے جن پر تباہی آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ من آبائہم، ان کے والدین کے ہاتھوں، بچے تباہ ہوں گے والدین کے ہاتھوں۔ کیوں؟ کس طرح؟ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ والدین اپنی اولاد کو فرائض کی کوئی تعلیم نہیں دیں گے۔ میں پوری حدیث پڑھی نہیں رہا ہوں، کہہ رہا ہوں پیغمبر ہمارے آج کے بچوں کو یاد کر کے روتے تھے، لیکن مولا نے یہ فرمایا کہ میں نے 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا۔ اس میں پوری مجلس ہونا تھی، اب وقت نہیں۔ 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا، ایک آئے گی تو دوسری بھی آئے گی۔ جس نے مسائل سیکھے بغیر پیسے کمائے، حرام اس کے یہاں ضرور آ جائے گا۔ لا علمی کے اندر، یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کا پروفیشن کیا، آپ ڈاکٹر، اس کے مسائل آپ کو یاد ہیں، آپ انجینئر، اس کے مسئلے آپ کو معلوم، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کو پتا ہے کہ ایسی مثلا کمپنی جس کے اندر شراب کا لین دین ہے اس کا اکاؤنٹ چیک کرنا گناہ ہے، مثلا چھوٹی سی مثال۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، مسئلے پتا، آپ شادی کر رہے ہیں، مسئلے پتا، بیوی گھر چلا رہی ہے، مسئلے پتا۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے علم حاصل کیے بغیر دخل دیا کسی معاملے میں، حرام کو میں نے اس سے الگ نہیں دیکھا، حرام ساتھ ساتھ ہوگا۔ شیطان اتنا نیک
کہا کہ ساتویں آخری آسمان ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اس کے آگے صرف محمد مصطفیٰ کی منزل ہے، جہاں پہ جبرائیل بھی رک گئے تھے اور کہا تھا لو جاوزت انملۃ لا ترکتو، اے اللہ کے رسول اگر بیری کے اس درخت سے آگے بڑھا تو میں بھی جل کے ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہاں پہ شیطان کو گھر دیا گیا کیونکہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اچھا ہوا یہ کہ ایک دن آسمان پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا، اور ایسا اناؤنسمنٹ کہ ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونجی۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ اناؤنسمنٹ زبانی نہیں ہوا تھا، بورڈ پہ لکھا ہوا گیا تھا۔ ایک لفظ آپ نے روایتوں میں بہت سنا ہوگا، آج کل کمپیوٹر اور مانیٹر اور موبائل کا اسکرین، اب سمجھ میں آتا ہے لا پر لکھا ہوا گیا جو نوٹس بورڈ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ میرا ایک بندہ ایسا جو اتنا نیک ہوگا لیکن اسی پر میرا سب سے زیادہ عذاب آئے گا۔ اب یہ سب نے دیکھا، ساتویں آسمان، پانچویں آسمان، پہلے آسمان، ہر فرشتے نے دیکھا۔ یہ آسمان کے فرشتے جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اسٹیٹس ہیں۔ مجھے انڈیا کا نہیں پتا، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا، گریڈ 5 کا ہے، یہ گریڈ 7 کا ہے، یہ گریڈ 20 کا ہے، گریڈ 22 کا ہے، اس کا تو دماغ ہی نہیں ملتا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی آسمان کے فرشتوں کی بات۔ یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ اس کا دماغ نہیں ملتا ہے نا، یہ میرے اوپر گزری ہوئی بات۔ ایک زمانے میں کراچی سے حج کا صرف ایک قافلہ جاتا تھا جو میرے ساتھ جاتا تھا، تو جو لوگ مجھے ہر وقت گالیاں بھی دیتے تھے، اگر حج کسی وجہ سے کرنا ہے مجبور تھے، میں نے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ پھر بھی نہیں اٹھایا۔ گریڈ 21 کے آفیسر میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا بات ہو، کہنے لگے مولانا آپ جیسے لوگ میرے چپڑاسی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، یہ تو کہیے کہ میں آپ کے قافلے میں ہوں تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دماغ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ جب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو عام آدمی سے کیا کہتے ہوں گے، لیکن میں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو شاید 12 دن کی تھکن اور حج کا کڈنی پرابلم، تو واپس۔ اب یہ جو آسمان پہ اعلان ہوا، چھوٹے فرشتے نے بھی دیکھا، بڑے نے بھی دیکھا، حتیٰ جبرائیل تک نے دیکھا۔ اور آسمان میں ایک عقیدہ ہر ایک کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ وسیلہ لے کے جانا ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو، وسیلہ ضروری۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے نے دیکھا، یعنی جو سب سے لویسٹ کیٹیگری کا فرشتہ، گھبرا گئے، کہیں یہ اعلان میرے بارے میں تو نہیں، میرے بارے میں تو نہیں۔ وہ اپنے سے اونچے کے پاس گیا تاکہ اس کا وسیلہ لے، سیکنڈ آسمان کے پاس۔ اس نے سنا، وہ گھبرا گیا، کہا میں تیرے حق میں کیسے دعا کروں، میں تو اپنے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس میں نام تو نہیں ہے نا۔ یہ ہے پہلا والا حصہ جو ہے اس کا تو مجھے یقین ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن دوسرا پہلا کیا تھا، بہت ہی نیک ہوگا لیکن اسی میں میرا عذاب آئے گا، کہیں میرے بارے میں نہ ہو، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں، میں تو اپنے لیے پریشان ہوں۔ وہ یہ دونوں مل کے گئے تھے تیسرے آسمان۔ ہر آسمان تک آپ کو لے جاؤں تو گھنٹہ تو اسی میں نکل جائے گا، غرض یہ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ اب 7ویں آسمان پہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، جبرائیل و اسرافیل و میکائیل اور ملک الموت اسرائیل۔ وہ ان کے پاس جانے لگے، اس میں بھی اسٹیٹس ہے سب سے آخری جبرائیل۔ آخر میں جبرائیل کے پاس پہنچے، جبرائیل گھبرا گیا، میں تمہارے حق میں کیسے دعا کروں، کہیں یہ میرے بارے میں اعلان نہ ہو۔ اب کیا کیا گیا، کہا مجھ سے بڑا اسٹیٹس تو اس آسمان میں عزازیل کا ہے، یعنی شیطان کا، اس کے پاس چلو۔ اب اس کے پاس مجمع گیا، اور بڑا عجیب مجمع گیا، گریڈ 1 کے فرشتے سے لے کے گریڈ 7 کے فرشتے سے لے کے ملک الموت و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل، یہ سب آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ آسمان پہ ہو رہا، کہیں ہمارے بارے میں نہ ہو، ہمارے حق میں دعا کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ایک حاجت ہے میں پوری کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی، خدا بندہ یہ سب تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، سب کو عذاب سے بچا لے۔ امام فرماتے، یہ حدیث امام کی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا۔ لیکن پھر اللہ نے اپنا اعلان کیسے پورا کیا، کہا یہی جو سب کے لیے دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ سب کے لیے دعا کی نا کہ خدا بندہ ان میں سے کسی، ارے تو تم باقی ہر فرشتہ اعلان سن کے پہلے اپنے بارے میں سوچتا تھا، اس نے اپنے بارے میں نہیں۔ یعنی یہ بھی غرور کی ایک قسم ہے۔ میں ابھی اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی، کسی فرشتے پہ عذاب نہیں آیا، اپنا اعلان بھی پورا کیا کہ سب سے زیادہ میرا عذاب آئے گا وہ اسی شیطان پر۔ پھر امام نے وہ جملہ کہا،
کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ بھلایا کرو. ایک مثال دے کے پھر آج کی مجلس کا جو اصل موضوع ہے اس سے ربط ملاؤں. یہی وجہ کہ ہر دعا کا اصول ہے, ہر دعا کا پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے, یہ اصول ہے. اس کی کئی حدیثیں ہیں, میں حدیثیں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت ہاتھ سے میرے پھسل گیا, مگر صرف ایک دعا ایسی ہے جس میں الٹا کہا پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے. باقی جتنی دعائیں, صحت چاہیے پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے, اولاد چاہیے پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے, مثلا جاب چاہیے پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے, امیگریشن چاہیے پہلے یا سٹیزن شپ پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. ہر دعا کا اصول یہ. وہ یاد کریں عرفات کے میدان کی ساتویں امام کی دعائیں, اس میں اصول دی. یاد کریں آقا حسن مجتبیٰ کا وہ شکوہ, مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا مانگی, ہم لوگ کالجار سمتدار, پہلے دوسرے ہیں پھر گھر والے, سلسلہ ہے روایات کا. مگر ایک دعا الٹی, اس میں کہا گیا پہلے اپنے لیے مانگنا ہے پھر دوسروں کے لیے, اور وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, گناہوں کی توبہ. جب گناہ کی بات آتی ہے, عذاب خدا سے بچنے کی بات آتی ہے نا, پہلے اپنے لیے مانگو پھر دوسروں کے لیے, کیونکہ تمہارے گناہ تمہیں پتا ہے وہ تو کنفرم گناہ. دوسروں کے گناہ دیکھ رہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہو, کوئی مجبوری ہو. تو گناہ پہلے, گناہ کا مطلب کیا؟ یعنی عذاب خدا سے بچنا, یعنی خدا کی ناراضگی سے بچنا. ربنا اغفر لی والی دعا یاد رکھیے ہمیشہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے. حاجات کی دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے پھر اپنے لیے. تو خیر یہی شیطان سے بلنڈر ہوا. وہ عذاب خدا سے بچنے کی دعا تھی نا, اپنے لیے تو مانگی ہی نہیں, یہ سمجھ کے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم سے بھی بہت سے مومنین ملتے ہیں, مولانا یہ بھاشن آپ کسی اور کو دیجیے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم شراب پیئیں, ہم زنا کریں, ہم گانے سنیں, ہم ڈسکو میں جائیں, ہم کسی کا حق ماریں, ہم مومن کا حق ماریں, ہم تو ہیں جنتی. بالکل یقینی کنفرم اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں, اور ہیں. اچھا یہ بھی کہہ دوں, ہیں علی والا جنتی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اگر علی والے کے لیے جنت نہیں تو پھر جنت کس کے لیے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سزا کے جنتی ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت میں تمہیں جنت ملے گی, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہو جہنم سے بچا کے جنت ملے. جہنم میں سے گزار کے جنت مل رہی ہے, یہ نہ ہونے پائے. یہ چیز لوگ بھول جاتے ہیں. وہ معصومین کے مسلسل فرمان, ہمارا شیعہ جنتی, جس کے دل میں جو کے دانے کے بغیر برابر بھی ہماری محبت, وہ جنتی. مگر ڈائریکٹ جنتی ہے, یہ ذرا گھوم گھوم کے آئے گا. یہ گھوم گھوم کے میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی تو فی الحال یہ بات پوری کروں کہ اس کا آج کے موضوع سے کیا ربط ہے. وہ یہ ربط ہے, وہ سنی. اپنی جگہ یہ ایک مکمل میسج بھی ہے کہ گناہوں کے حوالے سے ہمیشہ, عذاب خدا کے حوالے سے ہمیشہ, ناراضگی پروردگار کے حوالے سے ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو یاد رکھنا. اور لیکن اپنی جگہ خود ایک مکمل میسج ہے, لیکن آج کے موضوع وہ یہ کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, شاید میں نے 4 سال پہلے یہ سوال اسی ممبر پہ کیا تھا, لیکن جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا ممبر شاید وہاں تھا, خیر حافظہ غلط ہو سکتا ہے. تو سوال کروں, امام زمانہ کے ظہور کی سب سے زیادہ تڑپ کب ہوئی, کب پیدا ہوئی؟ سب سے زیادہ انسان تڑپا ہو امام کے لیے. ہر دور کا مومن تڑپا, ہر دور کی مومنہ بے چین ہوئی, ہر دور کے بچے امام کو یاد کر کے ظہور کی دعا کرتے رہے. سب سے زیادہ یہ چوتھے امام کے زمانے میں کربلا کے واقعے کے بعد, کیونکہ فوری واقعہ تھا نا, کربلا کا واقعہ ابھی ہوا, بہت زیادہ فرق پڑ جاتا. چوتھے امام کا زمانہ ہے, اس وقت کربلا کا جو غم تھا اور جوش اور غصہ اور جذبہ کن لوگوں میں جو کربلا کے وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, کربلا کے بعد پیدا ہوئے. جو کربلا کے وقت تھے اور نہیں پہنچے آقا کی مدد کو, وہ تو پھر جماعت توابین بنی اور سلیمان کا لشکر بنا اور مختار کا لشکر بنا, لیکن وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے. لیکن یہ لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے, اور چوتھے امام کے زمانے میں 35 سال چوتھا امام کربلا کے بعد رویا ہے نا, 35 سال میں 2 جنریشن تیار ہو جاتی. یہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں
کہ چوتھا امام جو خود کربلا کا راوی ہے, کربلا کا وٹنس ہے, راوی نہیں وٹنس ہے, وہ ماتم کر رہا, تڑپ کے آتے ہیں کہ مولا ہم تو تھے ہی نہیں کربلا کے وقت, اب آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کربلا کا جہاد کریں. یا تھے لیکن بہت چھوٹے بچے تھے, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, اب جوان ہو گئے, وہ اس کے اپنا بیٹا جوان ہو گیا, مولا ہمیں کربلا کا انتقام لینا. تو سب سے زیادہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کربلا کے حوالے سے چوتھے امام کے زمانے میں, اس نسل میں جو کربلا کے واقعے یعنی 10th of محرم 61 ہجرہ میں پیدا نہیں ہوئی تھی, لیکن چوتھے امام کے زمانے میں پیدا بھی ہو گئی اور جوان بھی ہو گئی. اور کربلا کی وہ پوری مظالم کی داستان معصوم امام کی زبان سے سن رہے ہیں, کیا اثر ہوگا اس کا. آج آپ ہم جیسے اناڑی خطیبوں سے سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کلیجہ ٹکڑے ہوتا, اور وہ خود چوتھا امام. تو یہ جب جوش میں بھرے ہوئے آتے ہیں امام روک دیتے ہیں. کون چوتھے امام, کون روکتا ہے؟ حسین کا اپنا بیٹا. کہا کہ نہیں, یہ خون کا انتقام اللہ نے محفوظ رکھا. کیوں؟ کہا کہ آخری جو ہماری نسل میں آئے گا وہ اس خون کا انتقام لے گا. یہاں سے جو مجلس شروع ہوئی تھی. اب جو ان نوجوانوں میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ آخری کیوں نہیں آتا, ابھی آ جائے, کیونکہ کربلا ایک طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اور کربلا سے جو مظلوم واپس پلٹ کے آئے وہ سب کو انہوں نے دیکھا. دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر کی خواتین بتاتی ہوں گی. تو سارے کے سارے کربلا کے وٹنس ان کے سامنے تھے. کیا اثر ہوتا ہوگا جب زینب و کلثوم کے خطبات نے, سکینہ اور کبریٰ کے خطبات نے شامیوں تک کو بدل دیا. تو یہ تو مومن بچے تڑپ کے کہتے تو مولا پھر وہ آخری امام آ جائے. کا دعا مانگو, وہی وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ. پھر چوتھا امام بار بار کہتا. اچھا اب سب دعا مانگتے ہیں, مگر شیطان کا واقعہ اس جملے کے لیے پڑھا تھا. مگر چوتھے امام نے فوراً کا ایک بات یاد رکھو, جتنے لوگ آج دعا مانگ رہے ہیں, جب میرا بیٹا آئے گا ان کی اکثریت میرے بیٹے ہی کے خلاف ہو جائے گی. تو حج جو ہے نا وہ ہمیں میسج دیتا کہ آدمی اگر چاہے تو بہت سمپل زندگی گزار سکتا. ہم بلا وجہ ڈرے جاتے ہیں. حج میں کیا ہے, رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ایسا ہی آپ سمجھئے کہ آسمان کے نیچے پڑے. حج کیا ہے, کپڑے برانڈیڈ چھوڑیے, کوئی کپڑے ہی نہیں ہوتے, بس ایک لنگوٹ کا کسا اور حج ہو گئے. وہ تو عورت کے حجاب کا مسئلہ ہے کہ اس کو دوسرا احرام پہنایا جاتا, لیکن اس میں بھی دخل دیا. اب وہ آیا شیطان, مکرو مکر اللہ. جو کارپوریٹ کلچر ہے, کس طرح سے ان چیزوں پر وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن بھی نہیں جا رہے. اب ہے برانڈڈ احرام. احرام سمپل سی 2 چادریں یا 2 ٹاول جو بہت ہی سستے, بہت ہی سمپل. لیکن آپ جا کے دیکھیے مکے کے اندر وہ ہلٹن ٹاور کے نیچے جو شاپنگ مال بنا ہوا, برانڈڈ. اب وہ برانڈڈ کی وجہ سے ایک تو پھر وہ ذرا وہ حاجی دوسروں سے الگ ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ پیسہ. چلیں, احرام تو پھر بھی بدن کے اوپر ہوتا ہے, شاید آدمی کو اچھا لگے کہ لوگ دیکھیں بڑا اچھا احرام لگ رہا. پیر کا جوتا, مردوں کو حج میں جوتا پہننا حرام ہے. تو عام طور پہ وہ چپل پہنی جاتی ہے جس کو دنیا کے کچھ علاقوں میں فلپ فلاپ کہتے ہیں, آسٹریلیا میں ٹھونگ کہتے ہیں, پاکستان میں ہوائی چپل یا 2 پٹی کی چپل کہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کتنی سمپل. اس سال حج میں برانڈڈ چپلیں آئیں. ایک چپل کی قیمت تھی 5,000 ریال یعنی 2,000 کینیڈین ڈالر. وہ جو صرف 3 دن ایک چپل پہنی جائے گی, وہ بھی اس پیر کے اندر ہوگی جسے حج میں کوئی دیکھے گا بھی نہیں. لیکن پہننے والے کو تو یہ فخر ہوگا نا کہ جیسے میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوں, میں نے 2,000 کینیڈین ڈالر کی چپل پہنی, جو بعد میں اس کے کسی کام کی نہیں, وہ یہاں کے نہیں پہنے گا. عورتیں تو پھر بھی پہن لیتی ہیں, میں نے پلین میں بھی دیکھا ہے جن عورتوں کو بے حجاب ہونے کا شوق ہے. اب یہ کیا ہے, یہ حج کو کمرشل بنایا گیا. عام احرام نہیں چلے گا, برانڈڈ احرام پہنو. جو حج کا مقصد تھا مومن کی میں کو مارنا, تکبر کو مارنا, اس کو بالکل ایک عام سا انسان بنانا, یہاں تو الٹا کیا جا رہا. احرام ایسا ہے کہ
اکڑ کے چلیں گے جی میں تم سے بہتر ہوں, تم تو $20 کا احرام پہنے ہو, میں $200 کا احرام پہنے ہوں. خود بخود آج اردو کا ایک مصرع ہے نا, جن کو اردو نہیں آتی لیکن سب کو آتی, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. جب برانڈڈ احرام پر ہو تو آدمی کی پھر وہ اکڑ ہی کچھ اور. اب وہ چل بھی رہا ہے تو چپل جو کہ اس کی $2000 کی چپل جو 3 دن بعد بٹھا کے پھینک دینا, پھر اسی آدمی کو یہ چپل پہن کر کسی میٹنگ میں جاتے ہوئے شرم آئے گی. لیکن چونکہ وہ 3 دن صحیح برانڈڈ چپل پہنی. حج, ہاں جو اصل بات مجھے کہنا تھی اور کہہ بھی رہا ہوں لیکن بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سینسیٹیو ایشو. تو جس شیطان نے کارپوریٹ کلچر کو استعمال کر کے بیماری میں کووڈ میں ماسک کو نہ چھوڑا برانڈڈ بنایا, حج کو نہ چھوڑا احرام و چپلوں کو برانڈڈ بنایا, حجاب کو نہ چھوڑا ہماری عورت کے اسکارف اور عبا کو برانڈڈ بنایا, وہ ان سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اس کو کیسے چھوڑے گا؟ اور ان سب سے زیادہ اہم ہے عزاداری امام. عزاداری امام کو بھی کمرشل بناؤ, اسے بھی کارپوریٹ سیکٹر میں لے کے جاؤ, یہ بھی اتنی زیادہ کمرشل ہو جائے کہ عزاداری کا اصل مقصد ختم ہو کے رہ جائے. جو حج کا مقصد ہے وہ ختم کیا جا رہا. عزاداری اسٹارٹ ہوتا ہے یہ لفظ عزا سے, عزا کے معنی غم. کئی سالوں کے بعد میں نے کراچی میں پہلا عشرہ کیا. کیا رونقیں تھیں, کس طرح سے مومنین مومنات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گھروں سے باہر نکلے تھے. بیچ میں خوف و دہشت کا وہ ماحول تھا کہ دن کے وقت بھی لوگ جلوس وغیرہ میں جاتے ہوئے گھبراتے تھے, کیونکہ آپ جب جا رہے ہیں تو راستے میں اٹیک ہوتا ہے, آ رہے ہیں تو راستے میں اٹیک ہوتا ہے. اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس خطرے کی وجہ سے یہاں پہنچے اور ان کو یہاں کی سٹیزن شپ ملی. اور آج یہ حالت ہے کہ رات کے 2 بجے بھی وہی عورتیں چھوٹے چھوٹے گود کے بچوں کو لے کے اکیلی چلی جا رہی. اور سر سے پیر تک ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عشیہ مومنہ جا رہی, اور کوئی خوف نہیں. سبیلیں دیکھیں, اسٹال دیکھیں, نوحے کے کیسٹ دیکھیں, مجلسیں دیکھیں. جو جملہ میں نے پہلی مجلس میں یہاں کے لیے کہا تھا یہ پوری دنیا کے لیے لیکن خاص کراچی کے لیے, کیونکہ کراچی بہرحال میرا بچپنا گزرا, میری جوانی گزری, وہاں کی ساری عزاداری میں نے دیکھی. رہتا بھی اس وقت رضویہ میں تھا, آج انچولی مرکز ہے, عزاداری کا اس وقت رضویہ تھا. تو یہ سارے جملے میں فضول آپ کا وقت نہیں برباد کر رہا. اس کے باوجود جو رونقیں اب نظر آ رہی ہیں, لیکن بس ایک فرق لگا, مجمع بھی اتنا زیادہ, ہر امام بارگاہ بھرا ہوا ہے. امام بارگاہیں کم پڑ گئیں. ایک ایک امام بارگاہوں میں 4 عشرے ہوتے ہیں, 4 بجے, 7 بجے, 9 بجے, 11 بجے. ہیں ہی نہیں امام بارگاہیں. اتنی مجلسیں, اتنا مجمع, اور ہر جگہ آپ جائیں گے مجمع اتنا کہ پتہ چلا 1 میل تک گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور لوگوں کو گاڑیوں میں بیٹھ کے مجلس سننا مل رہی. لیکن پہلے, اب ہم بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا, 30-40 سال 25 سال جب گزرتے تھے کسی علاقے سے تو ماحول, مجلس ہو رہی ہے مجمع کم ہے, مجلس ہو رہی ہے اسٹال کم ہے, لیکن ماحول ایسا تھا کہ گزر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کوئی غم کا ماحول. آج کہنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ, ایک ہلے گلے کا ماحول. بعض اوقات تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی عزا ہو رہی ہے کہ کوئی جشن منایا جا رہا. لائٹنگ, سجاوٹیں. مثلا میں عزاداری کی بات کر رہا ہوں کہ عزا کا مطلب کیا. ٹھیک ہے, اب میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں یا اتنا پرانے ذہن کا بھی نہیں ہوں یا اتنا کنزرویٹو بھی نہیں ہوں جو ابھی میں کسی بڑے بہت ہی قابل احترام عالم کی بات سن رہا تھا, لیکن ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی پرانے اسٹائل میں کہ جی وہ اب تو عزاداری جو ہے وہ عزاداری نہ رہی. ہمارے زمانے میں لوگ بستر کو الٹا کر دیتے تھے اور چارپائی کو الٹا کر کے زمین پہ سوتے تھے. آج یہ بستر الٹے کیے جا سکتے ہیں. تو اب یہ والی چیزوں کی تو ڈیمانڈ نہ اسلام نے کی نہ ہم کر رہے ہیں, لیکن کم از کم ماحول تو سوکھ کا نظر آئے. ایک گزرے آدمی تو اس کا دل تو لگے کہ رو رہا ہے کہ واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا ماتم کیا جا رہا,
اور اس میں خاص طور پر یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کوئی ویڈیو خاص طور پہ نوحے کا ویڈیو آپ اسٹارٹ کریں تو لگے کہ ہاں آپ کوئی غم کرنے جا رہے ہیں، یہ نہ لگے کہ کسی انڈین فلم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن بہت سی چیزیں اسلام میں حرام بھی نہ ہوں، تب بھی جو انسٹیٹیوشن ہے نا اس کی بنیاد کے وہ خلاف. اچھا یہ کسی کو نہیں پتا، یعنی میں ایک جملہ کہہ دوں تو بالکل صحیح جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی نیت میں خرابی نہیں، لیکن اس طرح سے ہمارے ذہن بدلے جاتے ہیں کارپوریٹ کلچر کے اندر آ کر، اور اس طرح سے یہ میڈیا کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، چاہے وہ نوحہ خوانی ہو چاہے وہ ذاکری. عجیب عجیب تماشے میرے ساتھ ہوئے ہیں، تو میں مجھ جیسا آدمی جو اتنا پرانے مزاج کا آپ کو لگ رہا ہوگا، نوجوان اگر ہوتے کہتے پتہ نہیں مولانا کب کی ہانک رہے ہیں. مولانا وہ جو ابھی یعنی مجلس ابھی اختتام کو پہنچ رہی، کہہ رہے نہیں یہ والے مصائب دوبارہ پڑھ دیجیے. ارے ابھی تو پڑھ رہا ہوں، ابھی ختم بھی نہیں ہوئے. کہا وہ کیمرہ مین لیٹ آیا تھا تو وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. پہلے ہم سنتے تھے خوشی میں، شادی میں دلہن کو رخصت کیا اور کیمرہ مین لیٹ آیا اور جیسے ہی پہنچا کہا اچھا دوبارہ لاؤ دلہن کو واپس رخصت کریں، تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ ذہن بدلے جا رہے تھے. جو میں نے مثال دی تو ایکسٹریم پر پہنچا دی، لیکن اس کے علاوہ آپ قدم رکھیں، چاہے وہ انچولی ہو چاہے وہ رضویہ ہو چاہے جعفر طیار. میں باقی ان 3 محلے والوں سے معذرت کرتے ہوئے تینوں سے میرا تعلق رہا، باقی شہروں میں بھی یہی حالت. قدم رکھتے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے یہاں سوگ منایا جا رہا. ٹھیک ہے نوحوں کا انداز بدلا جائے گا، مجلس کا انداز بدلا جائے گا، لیکن اس سب کا جو نقصان ہو رہا، حجاب کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب حجاب جو ہے وہ کمرشل ہو جاتا. اور ہم دیکھ رہے کیا وہی حجاب جو ہے نا وہ اتنا ہی بے حجابی ہے جتنا بغیر حجاب کے بے حجابی تھی. حج کا مقصد ختم ہو جاتا ہے جب آپ اسے کمرشل بنا دیتے. عزاداری کے بینیفٹ، میں مقصد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بینیفٹ نہیں ملتے ہم کو. الادین اینڈ دا میجک لیمپ، الادین اور اس کا جادوئی چراغ، اس میں ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر میں کہاں وہ الادین کی کہانی نہیں سنانا چاہتا شب عاشور، لیکن مثال الادین وہ جو چراغ ہے تو جن کی مدد سے ہر کام کرا لیتا ہے. تو وہ ایک جادوگر ہے، اس کو یہ چراغ چاہیے. وہ آتا ہے نا جب الادین نہیں ہے اپنے محل میں اور آواز لگاتا پھرتا ہے نا کہ نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے دو، پرانا دے دو، نئے لے لو. ہمارے بچپنے میں تو کراچی میں اس طرح سے پرانے برتن لینے والے اور پرانا سامان لینے والے گھومتے تھے. تو وہ جو اس کی الادین کی بیوی ہے جس کو نہیں پتا حقیقت کیا، وہ یہ سمجھ کے کہ پرانا چراغ پڑا ہوا ہے بیکار، نیا ملے گا، نیا وہ اس کو دیتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹریڈنگ کہتے ہیں ہمارے یہاں، آسٹریلیا میں یہاں بھی یہی کہتے ہوں گے. پرانا موبائل دیجئے تو نیا موبائل لیجئے، تو پرانی گاڑی دیجئے تو نئی گاڑی لیجئے، تو پرانے خطیب دیجئے تو نئے خطیب لیجئے. سب جگہ یہ چلتا ہے یہ ٹریڈنگ. پرانا چراغ دے کے نیا لے لی، مگر کتنا خسارے کا سودا کیا. بظاہر تو بہت اچھا سودا کیا، پرانی چیز نکال دی ہے، نئی چیز لی ہے، لیکن سارا کمال ہی اس پرانی چیز کے اندر تھا جو اس نے دے دی. یہ غلطی ہم لوگ، اس کو کہتے ہیں خسارہ. یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. 2 جملے، یہ اب کہانی چھوڑیے، 2 جملے. نمبر 1، یہ غلطی ہم کیسے کر رہے ہیں؟ چوتھے امام نے دربار یزید میں اس خطیب سے کیا کہا تھا؟ تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا. وہ بے سمجھتا رہتا کتنا برا سودا تو نے کیا. اسی کو کہتے ہیں نا خسارے کا سودا. کہ بھائی تم نے، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، مجھے انگریزی تو آتی نہیں، گولڈ مائن میں ٹوائلٹ بنانا، کہ بدترین سودا کیا، دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ رہا. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے. چوتھے امام کا جملہ بھی مجلس نہ پڑھیں تو پھر کس کا جملہ پڑھیں؟ بدترین سودا، جس کو قرآن نے کہا خسارہ. ایک عورت، ایک مرد، کتنے سال کی آپ کی آرام والی زندگی ہے؟ 40 سال نا، 50 سال. ایک تو بچپنا ہوتا ہے، اس میں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسا، اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے جہاں پہ اگر گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ کی طاقت ہی نہیں رہتی.
گناہ کے لیے بھی طاقت چاہیے. چلے 60 سال آپ کی وہ زندگی, اس 60 سال کی زندگی کے لیے اگر آپ ملین آف ایئرز کی قبر اور قیامت کی زندگی کو بیچ دیں اور جہنم خریدیں تو یہ عقل مندی کا ہے سودا کہ بے وقوفی کا ہے؟ 60 سال کے لیے ملینز آف ایئر. اچھا اب انسانی زندگی کیا؟ 2 روایتیں. پہلی روایت یہ ہے, یہ روایت الگ الگ ہے لیکن میں ملا کے پیش کرتا ہوں. کہا کہ ایک ایسی اذان ہے جس پہ اس لیے تعجب ہے کہ اذان کے بعد تو نماز ہونی چاہیے, اس میں کوئی نماز ہی نہیں. اذان ہے اور نماز نہیں. اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے کوئی اذان نہیں. کہا وہ اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے, وہ ہے بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے. اذان دیتے ہیں نا, بچہ پیدا ہوا, اب یہ صرف ایک جملہ موضوع سے ہٹ گیا. بہت ہم نے دیکھا, تمنا پوری ہو گئی, دل کھل اٹھا, کہا یہ بچہ ہے, اس سے میں اپنا ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤں گا, مجھے نہیں پتا آج کل کون سے پروفیشن ان ہیں, لیکن جو بھی ہوں یہ بناؤں. قرآن کہتا ہے سب بات کی. پہلے اس کے کان میں کہو حی علی الصلاۃ, تمہیں نمازی بننا. پہلا پیغام آپ بچے کے کان میں کیا دے رہے ہیں کہ پہلے تمہیں نمازی بننا, باقی چیزیں سب بات کی چیزیں. لیکن میں نے کہا یہ موضوع سے ہٹ کرے, تربیت اولاد کا عنوان. اتنی سی بات اذان ہے, اذان دی بچے کے کان میں, اب آپ نماز پڑھیں نا, کوئی نماز ہی نہیں. اور ایک نماز ہے جس سے پہلے اذان نہیں ہے, وہ میت کے اوپر. بہت کا الصلاۃ علی المیت کا, وہ بھی اسلام میں اصلاح ہے نہیں, حکم اذان نہیں ہے. وہ میت ہے جس پہ نماز ہے تو اذان نہیں ہے, یہ بچہ ہے اذان ہے تو نماز نہیں. امام نے کہا نہیں, سمجھو وہ جو بچے کے کان میں اذان دی گئی ہے اور میت پہ نماز پڑھی گئی ہے, یہ اذان اس نماز کے لیے ہے, وہ نماز سے پہلے یہ اذان ہے. بیچ کی جو زندگی گزری سمجھو بس اتنا وقت تمہیں ملا جتنا ایک اذان اور ایک نماز میں روزانہ ملتا. روزانہ جب آپ اذان دے کے پھر نماز پڑھتے کتنا گیپ ہوتا ہے؟ 5 منٹ, 4 منٹ, 3 منٹ, 2 منٹ. سمجھے یہ انسانی زندگی 2 منٹ ہے. 2 منٹ کی زندگی کے لیے بلینز آف ایئر کا نقصان کر رہا ہے جہنم کی آگ. اسی کو تو خسارے کا سودا کہیں گے نا, ان الانسان لفی خسر. اور مختصر کر دیا اسلام نے, اور مختصر کر دیا. یہ جو آپ کی 70 سال کی زندگی, جب آپ پیدا ہوئے آپ کے کان میں اذان کہی گئی ہوگی, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور جب آپ مریں گے تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھی جائے گی, میت اٹھا کے کوڑے پہ نہیں بھیجی جائے گی. مجھے نہیں پتا 3 جنریشن کے بعد پھر جو نسل آئے گی اس کی نگاہ میں باپ اور ماں کی کیا حیثیت ہوگی. ابھی تک تو بہرحال آپ کا جنازہ ٹھکانے لگے گا, میں بھی شامل ہوں. کہا یہ جو اذان اور نماز میت کے بیچ کا وقت, یہ ہے تمہاری ٹوٹل زندگی, جو سمجھو اذان اور نماز کے بیچ میں. دوسری بات کہا جب تم نماز پڑھتے ہو, ہر نماز, دیکھیں نماز ٹریننگ, ہر رکعت میں 2 سجدے, اسلام اس کی لاجک بتا رہا. ون آف دا لاجک کا پہلا سجدہ ہے کس پہ کرو گے؟ مٹی پہ کرو گے. قرآن کی آیت ہے فیہا نعیدکم و فیہا نخرجکم و فیہا نعیدکم. ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے, دوبارہ مٹی میں لے جائیں گے. پہلا سجدہ تم نے مٹی پہ کیا, مہر. دوسرا سجدہ بھی مہر پہ کیا. دونوں کے بیچ میں کیا کیا؟ کچھ دیر بیٹھے. کتنی دیر؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہ اکبر. یہ بھی ضروری نہیں, بیٹھے اور چلے گئے سجدے. کہا بس سمجھو جو پہلا سجدہ تھا اب تم اٹھ رہے ہو, یہ تم پیدا ہو رہے ہو. دوسرا سجدہ تھا تم یہ مر رہے ہو. پہلا سجدہ مٹی سے تمہیں بنایا جا رہا ہے, دوسرا سجدہ مٹی میں تمہیں پہنچایا جا رہا ہے. پوری زندگی کتنی ہے؟ جتنی دیر 2 سجدوں کے بیچ میں تم بیٹھے. بعض لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 سجدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں بیٹھا بھی جاتا ہے. نہیں, کوئی آل محمد کا چاہنے والا تو ایسا نہیں ہوگا. وہ حیران ہوں گے کہ یہ مجلس میں پڑھا جاتا ہے. جی ہاں, مجلس میں یہی پڑھا جاتا ہے, یہ بھی پڑھا جاتا ہے. شان اہل بیت, اب فرمان اہل بیت, ارمان اہل بیت کا وقت آ رہا ہے. بس کہ یہ زندگی ہے. ویسے تو لگتا ہے بہت 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 50 سال ہم کو رہنا, لیکن جب 50 سال ختم ہوں گے نا تو بس یہ لگے گا جیسے اتنی دیر دنیا میں رہے, جیسے ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اور دوسرے سجدے میں گئے. یہ بیچ میں جو بیٹھتے, اتنی سی زندگی کے لیے اگر اللہ کو ناراض کیا, رسول کو ناراض کیا, امام کو ناراض کیا, شہزادی کونین کو ناراض کیا, کربلا والوں کو ناراض کیا. یہ جو جملہ ہے نا میرا, اس کی تشریح تھوڑی سی رات کی مجلس میں آئے گی جو 1:30 بجے شروع ہوگی.
تو خیر، لیکن بہرحال اپنی جگہ سب کو ناراض کیا اتنی سے زندگی کے لیے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما. یہ کتنا ظالم ہے، اپنے آپ پہ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ 5 منٹ کی زندگی کے لیے اتنا بڑا نقصان میں نے ابھی تک کہا تھا جنت و جہنم کے حوالے سے. اب میں کہہ رہا ہوں نقصان اہل بیت کی ناراضگی کے حوالے سے. ہمیں جنت و جہنم سے بھی اتنا تعلق نہیں ہے اگر ہمارا مولا ہم سے ناراض، اگر ہمارا آقا حسین ہم سے ناراض، اگر ہماری شہزادی ہم سے ناراض. اور یہ ولایت کی کمپلیٹ ٹریننگ ہے. اسی میں آخری جملے سن لیجئے اور میں پھر ایک ذرا سے بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ بات خالی سٹارٹ کروں گا، آگے نہیں بڑھاؤں گا آج. اتنی سی بات، ایک ذرا سی بات. نماز، میں نے کہا نا یہ ولایت کی ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے. کل کی مجلس کے آخری جملے یاد ہے، پوری دنیا کو ہماری طرف بلاؤ. جو میں نے کہا کلمے میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں اور اذان میں بھی ہم اعلان کرتے ہیں، بلاؤ ہماری طرف. نماز کی ایک خاصیت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی مجمع اتنا زیادہ ہو یا کم مجمع ہو، لیکن وہ جگہ جو ہے جہاں نماز ہو رہی ہے وہ کچھ ٹیڑھی میڑھی جگہ ہو، اور کوئی آدمی باہر سے آ رہا، اس کو نماز نہیں بھی پڑھنا، اس کو نہیں پتا کہ امام جماعت کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اسے نہیں پتا، نظر ہی نہیں آ رہا. یہ تو یہ ٹی وی اسکرین اور یہ کیمرے اور یہ ساری چیزیں تو آج کی ہیں نا، اور آج بھی نماز میں ہر جگہ نہیں. لیکن اس نے دیکھا کہ جو نمازی اس کو نظر آ رہے ہیں، مثلا باہر تک صف گئی ہوئی، سب رکوع میں، اس نے کہا امام بھی رکوع میں ہوگا. بغیر دیکھے کیسے کہہ رہے؟ تمہیں کیا پتا کہ امام رکوع میں ہے کہ رکوع میں نہیں ہے؟ کہا یہ سارے نمازی رکوع میں ہے، تو جب امام رکوع میں جائے گا تو یہ رکوع میں جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ سب لوگ سجدے میں، نہیں امام نظر نہیں آ رہا. ویسا ٹیڑھا میڑھا سا سینٹر بنا ہوا ہے. اللہ کرے المہندی کا نیا پروجیکٹ بہت جلدی مکمل ہو جائے تو آپ کو بھی ذرا بیٹھنے میں مزہ آئے، مجھے پڑھنے میں مزہ آئے. لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں باہر سجدے میں، آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ کہیں گے اس وقت امام بھی سجدے میں. آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، سب نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے امام کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا امام قنوت پڑھ رہا. بھائی دیکھے بغیر تمہیں پتہ ہی نہیں اور تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو. کہا کہ امام کو دیکھنا ضروری نہیں، اس کے پیچھے جو نمازی نظر آ رہے ہیں ان کا عمل کافی ہے بتانے کے لیے کہ امام کیا کر رہا. مولا نے یہی کہا کہ تمہارا عمل دیکھ کے دنیا ہمارے بارے میں کہے گی کہ علی بھی یہی کرتے ہوں گے. کیوں نماز اتنی کمپلیٹ ٹریننگ ہے ولایت کی کہ دیکھیں نمازی کی حالت سے امام کی حالت بغیر دیکھے بتائی جاتی ہے. تو اگر ہمارے گھر میں بے حجابی ہو تو کوئی دیکھے، اور اگر ہمارے گھر میں گانے چل رہے ہوں تو کوئی دیکھے، اور ہمارے گھر کے اندر حرام چیزیں، اب مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجمع تو اس سے پہلے ہی مزہ لے چکا تھا. یہ تو میں آپ کا مزہ ختم کر رہا ہوں، کچھ چیزوں میں وضاحت نہ کرنا بہتر ہے. بس یاد رکھیے گا یہ نماز اس لیے ولایت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دی ہے معصومین نے. اور وہ جملہ میں بہت سرسری کہتا ہوں، بعض اوقات اس میں توہین لگ جاتی ہے لیکن توہین نہیں. ولایت علی کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر کا طریقہ جو کل بھی آیا تھا، اس میں 2 باتیں. یہ غدیر خم میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ والا غدیر لوگ نہ پڑھتے ہیں اور نہ لوگ سنتے ہیں. لیکن آج آپ کو زبردستی سنایا جا رہا ہے 2 جملے، صرف 2 جملے. پیغمبر نے کہا کہ ہر ایک سے الگ الگ ولایت کا اعلان زبان پہ جاری کروانا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کروانا ہے. ہر ایک، کوئی نہیں، کوئی ایگزمشن نہیں. جب یہ ہو رہا تھا تو 1,20,000 کا مجمع، یہ 5 منٹ میں تو یہ عمل نہیں ہو سکتا، آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکتا. 3 دن تک غدیر کے میدان میں خیمے لگے رہے، پیغمبر اپنے خیمے میں علی کو لے کے بیٹھے رہے اور 3 دن تک ایک ہر ایک کو آنا، بیعت ہوتی رہے مسلسل. اس میں صرف ایک گیپ آتا تھا، جب وقت نماز آتا تھا پیغمبر کہتے تھے سلسلہ روک دو بیعت کا، پہلے ہم نماز پڑھیں گے
اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ چلے گا. ولایت علی جیسی کائنات کی قیمتی ترین شے اور قیمتی ترین عقیدہ ولایت نہ ہونا تو توحید بھی کام نہیں آتی ہے, رسالت بھی کام نہیں آتی ہے, قرآن بھی کام نہیں آتا. اور اسلام کے لیے تو ہر ایک کو پتا, خدا نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا, میں اس اسلام سے راضی ہوں جس میں علی کی ولایت شامل ہے. رضیت, وہ اسلام مجھے پسند ہے. لیکن اتنی اہم عبادت, وقت نماز آیا کا نہیں, ولایت علی کے اقرار کو بھی روک دیا جائے. نماز, کیونکہ نماز ہی تو ولایت سکھا رہی ہے. اور اگر میں جملہ پلٹ لوں, اور یہ ولایت ہی ہے جو نماز کو بچا رہی ہے. یاد ہوگا چوتھے امام کا جملہ جب اس نے کہا فرزند رسول کربلا میں آپ کامیاب آئے کہ ناکام, اسی وقت اذان ہوئی. امام نے کہا جب تک یہ اذان ہوتی رہے گی اور نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی میرا بابا اپنے جہاد میں کامیاب ہو گیا ہے. بہت میں نے مختصر یہ بات کی, اس پہ میری 1 گھنٹے کی تقریر ہے, لیکن صرف سمجھدار کے لیے کافی ہے. ولایت علی کا اعلان روکا جا رہا ہے. پہلے نماز اہم نہیں ہے اس سے, لیکن نماز خود ولایت سے اتنی جڑی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, چونکہ تھوڑا سا موضوع بیچ میں گزر گیا اور غدیر کی بات آئی تو یہ بھی بتا دوں. اب وہاں پہ ہر ایک سے کہا, جو کل کا جملہ تھا, عالم ہو کے جاہل, بڑا ہو کے چھوٹا, مرد ہو کے عورت, عورتوں سے بھی بیعت کروائی جا رہی. علی کون ہے؟ امت کے باپ ہیں. میری تیسری مجلس یاد کیجئے, علی امت کے باپ ہیں. یعنی یاد کیا کیجئے, ہر مومن کو پتا, میں نے کون سا نیا انکشاف کیا, لیکن علی امت کے باپ ہیں. عورتیں آئیں, آ رہی ہیں باری باری, بیعت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. یہ باپ ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے نامحرم. پھر بیعت کیسے ہوگی؟ برتن منگوایا, پانی اس میں ہے, ایک طرف علی کا ہاتھ ہے, ایک طرف مومنہ کا ہاتھ. ولایتی علی کا اعلان ہو رہا ہے, کہا اس کے اندر بھی حجاب کے مسئلے پہ نو کمپرومائز. ہمارے ہاں تو عورت نے جس کو چاہا بھائی بنا دیا. پورا ٹورنٹو بھائی ہوتا ہے ہماری خواتین کا, اور پورا ٹورنٹو بہن ہوتا ہے ہمارے مردوں کا, اور پھر سارا کوئی حجاب کچھ نہیں کسی چیز کے. علی جیسا امام اور ولایت جیسا اعلان, لیکن کہا کہ نہیں, علی کے ہاتھ پر بھی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں آئے گا. بیعت اس طرح ہوگی. یہ بہت جلدی میں نے جملہ کہہ دیا اس لیے کہ وقت نہیں رہا. تو ولایت علی کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے, اور نماز اس کی سب سے بہترین ٹریننگ ہے. اور جب یہ ٹریننگ لیں گے, جو نماز سے آپ ٹریننگ لیں گے, تب پھر جا کر صحیح معنوں میں ہم ولایت کی اس منزل پر پہنچیں گے جس کے لیے کربلا میں حسین نے قربانی دی. کیونکہ کربلا میں چل کے ایک منظر دیکھیے, ولایت. اچھا میں بہت ہی مختصر کر دوں. ولایت مانے اطاعت. ولایت کے معنی محبت نہیں. علی سے محبت ہر شخص کرتا, ہندو بھی کرتے ہیں, سکھ بھی کرتے ہیں, ایتھس بھی کرتے ہیں, اسلام کے دشمن بھی کرتے ہیں. علی سے محبت سب کرتے ہیں سوائے اس مخصوص گروہ کے, نواسب کا, خارجیوں کا. مگر وہ علی کو ولی نہیں مانتے. تو ہماری محبت اور ان کی محبت میں فرق کیا ہے؟ وہ محبت کرتے ہیں, ہم ولایت والی محبت کرتے ہیں جس کا مقصد اطاعت ہے, حکم بھی مانتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بس یہی ربط مسائل. تو نماز کے حوالے سے پیغام, لباس, گھر میں آنے والا پیسہ جس سے وضو کریں گے آپ, جس سے مکان خریدا ہے, جس سے سجدگاہ خریدی ہے, جس سے آپ نے مصلی خریدا ہے, جس سے آپ نے اپنا ڈریس خریدا, جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بولنا, جھکنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا. نماز میں آپ سو نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں علی کے تابع کرنا, اس کا نام ولایت ہے. یہ منزل پہ تو ہم پھر بھی پہنچ جائیں گے. آخری منزل بتاتا ہوں, جہاں اچھے مومنوں نے کہا کہ نہیں مولانا, ہم ہوتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے, لیکن ولایت کی اعلیٰ ترین منزل وہی ہے, وہاں بھی وہ کرنا. وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہوتی, مجبوری کا نام صبر والا فارمولہ نہیں, طاقت ہوتی, اور آپ کے سامنے سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے اور حکم امام آتا, خاموش رہو. آپ کہتے مولا کیا کرے گا اللہ؟ جہنم میں جلائے گا نا. ہم جہنم میں جلنے کو تیار ہیں, لیکن سکینہ کے رخسار پہ ظالم کا ہاتھ برداشت نہیں. طاقت اگر, میں پھر کہہ دوں, طاقت اگر ہوتی, اگر طاقت نہ بھی ہوتی تو ہم مر جاتے.
لیکن خاص طور پر اگر طاقت ہوتی تو، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی اور آپ کے سامنے ششمہا علی اصغر پیاس سے بلک رہا ہوتا اور طاقت ہوتی آپ کے پاس پانی لانے کی، اور حسین کہتے تھے کہ نہیں، آپ کہتے مولا چاہے آپ ناراض ہوں، چاہے اللہ جہنم میں جلائے، ہم سے تو اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کو تیار ہیں، مگر اصغر کے لیے پانی لے کے آئیے۔ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر طاقت ہوتی، لیکن مجھے پتا ہے مومن کے پاس طاقت نہ بھی ہوتی اور اصغر اس کے سامنے پیاس سے تڑپ رہا ہوتا تو وہ یہ نہ دیکھتا کہ اس وقت حسین کیا کہہ رہے ہیں، وہ جاتا ضرور پانی لینے، مگر عباس نہیں گئے جب تک کہ حسین نے سکینہ کی سفارش پہ نہیں گئے۔ عباس سارے مظالم ہوتے رہے، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، عباس تھے، لیکن عباس نہیں گئے بچانے کے لیے۔ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، عباس نہیں گئے، کیوں؟ حکم امام۔ ہم مانتے ہیں ایسا حکم، ہاں مجبور ہوتے، طاقت نہیں ہوتی یا بزدلی ہوتی۔ عباس شجاع ترین، بہادر ترین انسان ہے اس کائنات کا، طاقتور ترین انسان ہے اس کائنات کا۔ وہ سارے مظالم جو خالی آپ کو نہیں دشمنوں کو تڑپا رہے ہیں، وہ بھی عباس دیکھ رہا ہے، لیکن حکم امام آ گیا، بس خاموش۔ یہ ہے ولایت۔ یہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ دشمن کو تڑپا دیا، پورے کربلا میں اصغر کی شہادت حسین کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ میں نے مجلس کے بیچ میں ایک جملہ کہا کہ آج تو فاطمہ اپنے اصغر کا ماتم کریں گی اور بہت زیادہ، لیکن اصغر تو وہ ہے کہ جس نے یزیدیوں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یزیدی اگر کربلا میں روئے تو اصغر کی شہادت۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور بزرگ خطیب ایک روایت پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ایتھسٹ، کافر، اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں تو فرانسیسی شاعر تک کو اصغر کا مرثیہ کہنا پڑتا ہے۔ یزیدیوں کے بعد اپنے ہر ظلم کا جواز ہو سکتا ہے، اصغر کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جو یہ روایت ہمارے ایک بہت ہی مشہور بزرگ خطیب پڑھتے ہیں۔ 28 رجب کی تاریخ ہے، حسینی قافلہ مدینے سے چل رہا، سواریاں آ چکی اور قافلے کو جلدی مدینے سے نکالنا ہے۔ حسین کا پیغام آیا، فضا کے ذریعے سے زینب کو پیغام دیا، بہن زینب بیویوں سے کہو کہ سواریاں آ گئی ہیں، وہ باری باری ایک ایک کر کے سواریوں پہ سوار ہو، جلدی کریں۔ چنانچہ یہ پیغام پہنچا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو فاطمہ صغرا، ان کو اس وقت تک امید تھی کہ شاید میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے، دیکھا کہ نہیں، اب کوئی امکان نہیں ہے، سواریاں بھی آ گئی ہیں، بیویاں بھی چل رہی ہیں اور مجھے روکا گیا۔ اب وہ رباب کے قریب آئی اور کہا، اماں رباب، جب سے اصغر پیدا ہوا ہے میں نے اس کو گود میں ہی نہیں لیا۔ اصغر 10 رجب کو پیدا ہوا ہے، یہ 28 رجب ہے، ابھی 3 ویک بھی نہیں ہوئے، نیو بورن، اور بچی بیمار ہے۔ بیمار جو ہیں ان کو دور رکھا جاتا ہے، بالکل ابھی نوزائیدہ یا نیو بورنز، لیکن اب اصغر جا رہا ہے۔ صغرا آئی کا، اماں ابھی تک میں نے ایک بار بھی اصغر کو گود میں نہیں لیا۔ یہی سوچتی تھی کہ میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں، اصغر بڑا ہو جائے، پھر اچھی طرح اصغر سے کھیلوں گی، لیکن اب تو اصغر جا رہا۔ پھوپھی اماں رباب ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دی، رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دے دی۔ صغرا نے اصغر کو کلیجے سے لگایا اور کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا جو سب نے سنا، اصغر بھیا سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی بہن کو اکیلا چھوڑ دو؟ من القلب الى القلب جو عربی کا محاورہ ہے،
دل سے نکلا ہوا جملہ تھا، اصغر کے دل میں اتر گیا، اور اصغر اس طرح سے صغرا سے چمٹ گیا کہ اب پھر جب حسین کا پیغام آیا سواری آ گئی ہے، رباب کی سواری آئی، رباب جانا چاہتی ہیں، تو اصغر کو صغرا کی گود سے لینا چاہتی ہے، اصغر نے منہ پھیر لی، ماں کو دیکھ ہی نہیں رہے، صغرا کی گود میں منہ چھپا کے۔ رباب نے دیکھا اصغر نہیں آ رہا، حسین کا پیغام آیا۔ ام فروہ جو اصغر کی خالہ ہے، میں نے پرسوں پڑھا، خالہ آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، لیکن اصغر آج خالہ کی بات بھی نہیں سن رہا، منہ چھپائے۔ ایک ایک بیوی قریب آتی ہے، فاطمہ کبریٰ بڑی بہن ہے وہ آتی، لیکن اصغر آج بڑی بہن کی بات بھی نہیں سن رہا۔ حسین کا تیسری بار پیغام آیا، زینب دیر ہو رہی ہے، سواریاں تیار ہیں، مغرب سے پہلے مدینہ چھوڑ دینا، لیکن اصغر کسی کی بات ہی نہیں سن رہے۔ آخر چوتھی بار حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے۔ زینب بہن تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں کتنے جلدی نکلنا ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، آخر میں نے بھی کوشش کی، لیکن اصغر میری گود میں بھی نہیں آ رہا۔ اب حسین اصغر کے قریب گئے، کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ حسین نے کہا، اور یہ جملہ سننا تھا کہ اصغر گویا تڑپ کے اور اچھل کر صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گیا۔ حسین کا جملہ کیا تھا؟ اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا اور تجھے کربلا نہ لے جاتا، لیکن کیا کروں جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بابا کا جہاد اور میری ضرورت، بس یہ سننا تھا کہ اصغر تڑپ کے حسین کی گود میں آ رہا۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، 10 محرم کی سپہر آ گئی، اب کون باقی بچا؟ کوئی نہیں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، السلام علیکہ ایھا الفطر الموتور، میرا سلام اس شہید پر جو اکیلا رہ گیا۔ عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، کل جن کے نام آپ زیارت عاشورہ میں سنیں گے، اولاد جعفر ماری گئی، اولاد عقیل ماری گئی، حسین ٹیلے میں گئے۔ چاروں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کو آئے؟ باقی مصائب تو آپ کل سنیں گے جب حسین کی شہادت ہے، مگر جیسے ہی یہ جملہ کہا خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تلہ زینبیہ پہ حسین نے آواز لگائی تھی، خیمہ گاہ پیچھے تو ہے۔ حسین خیمہ گاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں زینب بہن کیا بات ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کس لیے؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا بابا مدینے میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ مجھے جہاد میں تیرا ساتھ دینا ہے، ابھی اصغر موجود ہے، حل من ناصرین کیوں کہہ رہا ہے؟ پہلے اس مجاہد کو میدان میں لے جاؤ۔ یاد دلا رہے ہوں گے۔ حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ٹیلے پر گئے، تلہ صدرہ، جو مقام علی اصغر ہے نا اس کے قریب جو ٹیلا تھا، کربلا میں کئی ٹیلے، تلہ زینبیہ پہ صدائے استغاثہ تھی، تلہ صدرہ مقام علی اصغر کے قریب، وہاں جاتے ہیں۔ ابا کے دامن میں چھپا کے جا رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے۔ فوج یزید نے منظر دیکھا، کہا ایسا لگ رہا ہے حسین مصالحت کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ اور جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو قرآن صامت تو نہ تھا، قرآن ناطق کا پارا نظر آ رہا۔ حسین نے کہا کہ اے فوج یزید تم صاحب اولاد ہو، اس بچے کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، خیمے میں پانی نہیں ہے، 3 دن کا میرا پیاسا اصغر، آ کے اسے پانی پلا دو۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حسین نے زمین پہ اصغر کو لٹایا اور کہا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اصغر کے نام سے میں پانی پیوں گا؟ اچھا خود آ جاؤ، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، خود آ کے پانی پلاؤ، پھر بھی کوئی آگے نہ بڑھو۔ حسین قریب آئے، اصغر کو دوبارہ اٹھایا اور کہا کہ اے اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود ان پہ تمام کرو۔ بھئی یہ سننا تھا، اصغر نے ننھی سی زبان باہر نکالی، سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیرنا شروع کی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ساری فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگی، مگر کوئی
عمر سعد کی پریشانی دیکھے، گھبرایا گھبرایا حرملہ کے قریب آ رہا۔ حرملہ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز۔ عمر سعد نے اس سے جنگ کے شروع میں کہا تھا میں تجھے زحمت نہیں دوں گا، جب جنگ بالکل میرے ہاتھ سے نکل جائے گی تب میں تجھے بلاؤں گا۔ عباس کی مشق چھیدنے کے لیے بلایا گیا حرملہ کو، اب پہنچا عمر سعد۔ حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، اگر تھوڑی دیر یہی حالت رہی تو میری فوج میری دشمن ہو جائے گی، میرے مخالف ہو جائے گی۔ حرملہ نے ایک بار اپنے تیر دیکھے، ایک بھال کا تیر بھی تھا جو انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، اور 3 بھال کا تیر تھا اگر گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ اللہ اللہ کہاں ششماہے کا نازک گلا اور کہاں گھوڑے کی گردن اور درخت۔ 3 بھال کا وہ تیر نکالا جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ ایک بار کمان میں تیر لگاتا ہے، تیر چلانا چاہتا، ہاتھ کام گئے، تیر و کمان گر پڑا۔ دوبارہ کوشش کی، جب تیسری مرتبہ ناکام رہا تو اس کا دوست سنان آیا، کہنے لگا کہ اے حرملہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا۔ کہا بچے کی بات نہیں، جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے ششماہے کو کیسے نشانہ بنا۔ سنان نے آگے بڑھ کے حرملہ کی آنکھ ہاتھ رکھا اور 3 بھال کا تیر چلا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا جو کل آپ فاقہ شکنی کی مجلس میں آیت سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین نفس مطمئنہ، حسین اطمینان۔ ذرا دیکھیے، تیر انداز جانتا ہے ٹارگٹ اور ہدف جتنا چھوٹا ہوتا اتنا اسے ہٹ کرنا مشکل ہوتا۔ اصغر کا ننھا سا گلا ہے، حسین کے ہاتھوں میں اصغر ہے، اگر حسین کے ہاتھوں میں ہلکی سی بھی لرزش ہوتی، ہاتھ ہل رہے ہوتے، ٹارگٹ پہ تیر نہ پہنچتا، نشانہ خطا ہوتا۔ ارے تیر کا ہدف پہ پہنچنا حسین کے اطمینان کو بتا رہا ہے۔ اللہ، میرا آقا حسین ششماہے کو ہاتھوں میں لیے ہے، مگر اتنا اطمینان ہے کہ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش بھی نہیں۔ وہ تیر چلا، اصغر کے گلے میں لگا۔ تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر کے گلے کو ایک سرے کے دوسرے سرے تک چھید دیا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، اصغر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا۔ تیر نکالنا چاہتے ہیں، 3 بھال کا تیر حسین نے ہلایا، درد اور تکلیف سے ننھا شہزادہ تڑپ کے رہ گیا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ اب جو حسین نے تیر نکالا تو خالی تیر نہ نکلا، اصغر کا دم بھی نکل گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے ہاتھ آگے بڑھا کے خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا۔ مولا یہ بے گناہ خون ادھر نہ آئے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا گئی۔ مولا یہ معصوم خون نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا۔ نانا رسول خدا کے سامنے اس حالت میں جاؤں گا، نانا دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، اب میں اس کا الٹا جملہ کہہ رہا۔ حسین نفس مطمئنہ، اتنا اطمینان حسین کا، اصغر کے موقع پر بھی حسین کے ہاتھ نہ ہلے، لیکن اب وہ منزل آئی کہ حسین جیسا نفس مطمئنہ، ڈیسیشن پاور ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کب؟ جو کل آپ عمل عاشور میں کریں گے۔ ننھا سا لاشا ہاتھ میں ہے، گلا چھدا ہوا ہے، کبھی سوچتے ہیں خیمے میں لے جاؤں، مگر ماں یہ منظر کیسے دیکھے گی؟ کبھی سوچتے ہیں یہیں پہ دفن کر دوں، لیکن ماں بعد میں فریاد کرے گی
7 مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے آیا، فیصلہ نہ کر سکے۔ گہوارے کو روک دیں، ایک روایت مکمل کرنا۔ آخر ٹیلہ صدرہ کے پیچھے جا کے حسین دفن کر کے آئے۔ مصائب ختم نہیں ہوئے۔ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا جواب مصائب کے آخری جملے۔ سوال یہ، حسین ٹیلے کے پیچھے اصغر کو دفن کر کے آئے۔ آگے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اصغر اس وقت حسین کی زری میں دفن ہے، یا حسین کے پائنتی ہیں یا حسین کے سینے پر ہے۔ جب حسین نے دفن وہاں کیا ہے تو اصغر زری میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ 11 محرم ریاض القدس کی روایت سنی۔ قافلہ چلنے والا عمر سعد نے کہا کٹے ہوئے سر جمع کرو، سارے سر جمع ہو گئے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ اس میں اصغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ فوج یزید نے کہا کہ اصغر کا تو لاشا ہی نظر نہیں ملا، اصغر کا لاشا قائم تلاش شروع ہوئی۔ ساری فوج کہہ رہی ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا میں نے دیکھا حسین اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں، لاشا لے کے گئے ہیں، خالی ہاتھ آئیں، مگر ٹیلے کے پیچھے تو بڑا میدان ہے، کیسے پتا چلے اصغر کہاں ہے؟ شمر نے کہا میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا، اس ٹیلے کے پیچھے گیا، جگہ جگہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا ہے، نیزہ گاڑ رہا ہے، نیزہ نکال رہا ہے۔ اب جو نیزہ نکالا، نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا معلق ہے۔ شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا تھاما، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر چلایا۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، عمار باپ آ کے دیکھ میرا اصغر تو 2 مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر دوبارہ شہید ہو رہا